بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو مراقبہ العلم میں اجتماعی محفل مراقبہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں روز شریف آیت کریمہ کے ورد کے بعد اجتماعی محفل مراقبہ منعقد کی جاتی ہے، اور محفل مراقبہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور سلسلہ عظیمیہ کے امام ابوالقلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ اور خانوادہ سلسلہ عظیمیہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی خصوصی نظر کرم سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور مراقبہ کے بعد ہم مرشد کریم کے ارشادات میں سے کسی ایک موضوع کے اوپر لیکچر دیتے ہیں، تاکہ لوگوں تک سلسلے کا پیغام آسان طریقے سے پہنچ سکے۔ سلسلہ عظیمیہ کی بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کو محض روٹی کپڑے کے اصول اور دنیاوی زیب و آسائش کے لیے ہی پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی روح کا عرفان حاصل کرے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قلبی اور باطنی تعلق قائم کرے۔ سلسلہ عظیمیہ میں تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے، جیسے مراقبہ ہے۔ مراقبہ سلسلہ عظیمیہ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مراقبہ کے ذریعے ہم اپنی روح کی پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ جن لوگوں نے ریگولر مراقبہ کیا یا کرتے ہیں وہ مرشد کریم کی نظر کرم سے کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور ان کی باطنی نگاہوں میں مرشد کریم کے فیض سے ان کو روشنی حاصل ہوئی۔ مراقبہ کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غار حرا کی وہ پہلی سنت ہے جو آپ اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا مرشد بھی غار حرا میں جاتے تھے۔ آپ نے اپنے دادا کی سنت کو اپناتے ہوئے غار حرا میں جانا شروع کیا۔ کم و بیش 3 سال یا 4 سال تک آپ غار حرا میں جاتے رہے، اور مسلسل وہاں جا کر آپ بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت نہ ابھی قرآن کا نزول ہوا تھا،
نہ ہی نماز کا حکم تھا، نہ ہی کسی اور طرح کی عبادت کا کوئی سسٹم تھا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ وہاں کیا کرتے تھے؟ تو ہمارے پیر و مرشد جو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کر جا کے اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے تھے، یعنی کائنات کے اوپر غور کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اوپر غور و فکر کرتے تھے۔ اتنا غور و فکر کیا کہ آپ کا تعلق ملائے اعلیٰ سے قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق لے کر غار حرا میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ اسی لیے اس پہاڑی کو یا اس غار حرا کی جگہ کو جبل نور کا نام دیا جاتا ہے کہ قرآن چونکہ نور ہے تو قرآن کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ غار حرا میں اتری۔ لغت کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو حرا کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں بیٹھ کر یا ایسی جگہ جہاں آدمی بیٹھ کر تفکر کرتا ہے۔ تفکر کا دور جدید میں معنی ریسرچ ہے، یعنی کہ ریسرچ کرنا۔ ریسرچ کی بے شمار اقسام ہیں، دنیا میں مختلف ایجادات جو ہوئی ہیں وہ ساری ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح جب آدمی اپنے اوپر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو گویا یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ جب اپنے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کی روح کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ یہ وہی روح ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر اپنی روح ڈال دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پہچان لیا، تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا طریقہ اپنی امت کو وضع کیا ہے جس طریقے پر عمل کر کے کوئی بھی انسان اپنی روح سے واقف ہو سکتا ہے۔ جب اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو روح چونکہ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے، تو آدمی جب روح سے متعارف ہو جاتا ہے تو روح کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے علوم سکھائے ہیں۔ قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ علّمَ آدم الاسماء کلھا، کہ ہم نے آدم کو اپنی صفات کے کل علوم دے دیے۔ جب کوئی بندہ روح سے واقف ہو جاتا ہے تو روح کو عطا کردہ جو علوم ہیں ان سے بھی بندہ واقف ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف ہو جاتا ہے تو در حقیقت وہ اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے انسان آدمی ہے، جب اس کو اپنی روح کا عرفان ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اللہ کی صفات کو جان لیتا ہے تو وہ
عام مخلوق سے اوپر کے درجے اشرفیت پر وہ فائر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ پیدا کیا۔ تو مخلوق میں سب سے جو اعلیٰ مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت بھی انسان کو سونپی ہے۔ وہ امانت جو ہے وہ علم الاسماء ہے۔ سلسلہ جمیہ کی تعلیمات جو بتاتی ہیں کہ جس وقت تک آدمی اللہ تعالیٰ کے ان علوم سے واقف نہیں ہو جاتا وہ اشرفیت کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب وہ علوم سیکھ لیتا ہے تو وہ قرآن کے ارشاد کے مطابق اشرف المخلوقات کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ جو موضوع میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، یہ سلسلہ جمیہ کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ہے۔ اگر ہم ایک ایک بات کو لیں، جیسے مراقبہ کو لیں، صفات کو لیں، روح کو لیں، یا کسی اور موضوع کو لیں، تو اس کو سمیٹنے کے لیے یا اس کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ مراقبہ الجلب سے باقاعدہ طور پر حضور مرشد کریم کی جو کتابیں ہیں یا جو آپ کی تعلیمات ہیں ان میں سے کسی ایک موضوع کو چن کر اس پر مکمل تیاری کے بعد لوگوں تک وہ باتیں جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی تھی، یہ سلسلہ جمیہ کا اعجاز ہے کہ انہوں نے روحانی علوم کو آشکار کیا۔ انشاءاللہ ہم مراقبہ الجلب کے پلیٹ فارم سے سلسلہ جمیہ کی تعلیمات کو پوری کوشش کریں گے کہ آسان، احسن اور عام الفاظ میں عوام تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں اپنے پیر و مرشد کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک جتنی پاک کلام پڑھی گئی ہے، الحمد شریف قرآن شریف درود پاک آیت کریمہ آج کا جو ثواب ہے جو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما کر اس کا جو صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تحفۃ الحدیۃ السلام مناجم پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط چاہتے
تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، تمام اولیاء اعظام، بزرگان دین، تمام سلاسل طریقت کے امامین، تمام ازواج مختارات ام المومنین، آل نبی اولاد علی اولاد پنتن پاک حضرت خواجہ ویسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسل ثواب فرما کے تمام سلاسل طریقت، امام قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، بالخصوص امام سلسلہ عظیمیہ اور ان قلندر بابا اولیاء دار احمد کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرک کے ساتھ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بچے بوڑھے جوان دنیا رخصت ہو کے اللہ پاک سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک اپنے نیک اور پاک بندوں کے صدقے حضرت قلندر بابا اولیاء کے فضائل سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے ساتھ آپ کے جہاد پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک خارجی میں مطلب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کے حال پہ کرم فرما۔ ہمارے پیر مرشد قبلہ حضرت شمس الدین جی صاحب کو صحت عطا فرما، ہمیں ان کی طرف فکر عطا فرما، ان کا خیر عطا فرما، روحانی علوم سیکھ کر اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی پاک کلام قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مراقبہ حال جیل میں مشن کام بہتر بنا، تعمیر کے لیے اللہ پاک وسائل پیدا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اہل بیتہ اولیاء اجمعین برحمتک یا ارحم